بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتا تو میں قوم کے لیے کچھ کر دیتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5 سال حکومت کی اور قوم کے لیے وہ کیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے سب سے خوبصورت حکومت کی ہے نا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کا جو صحیح تعین تھا وہ سمت متعین کر چکے، پھر ان کے پیچھے عمر بھی چلے، ان کے پیچھے عثمان غنی چلے، ان کے پیچھے بھی مولا علی چلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سمت کا صحیح تعین کر دیا کہ یہ سمت کا تعین ہے، ادھر تم نے جانا ہے، بس راستہ ہے تو مدینے کا راستہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم کسی اور راستے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں گورنرشپ کی لالچ دے، کوئی ہمیں بادشاہت کی لالچ دے، ہم نے تو حضور کے قدموں پر اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہاں پر آج، کیونکہ اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر رافضیت، خارجیت بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں پر صحابہ کے گستاخ ہیں وہاں پر اہل بیت کے گستاخ بھی ہیں۔ یاد رکھیں مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر وہ صحابی رسول بھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں پر صحابی ہیں وہاں پر وہ اہل بیت والی بھی۔ حسنین کریمین جہاں پر اہل بیت والے وہاں پر وہ صحابی بھی ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا رأیتم الذین لا یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ حضور نے آج کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تم اس کو برا بلا کیوں کہتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے سامنے، توجہ فرمائیے گا، 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تمہارے سامنے اگر کوئی بندہ ایسا ہے لا یسبون اصحابی، میرے صحابی کو برا بلا کہہ رہا ہو، گالی دے رہا ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا خاموشی اختیار کریں؟ یار میرا رشتہ دار ہے میں کی کراں، میرا یہ حال ہے میں کی کراں، کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے رشتہ داری کی وجہ سے، خاموشی اختیار کرنی ہے یہ تو میرا ہمسایہ میں کیوں لڑائی کروں، چھوڑو اس بات کو۔ حضور نے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم نے اپنی زبان سے کہنا ہے تم نے یہ جو بکواس کی ہے اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ تم نے اپنی زبان سے خاموشی نہیں اختیار کرنی۔ اگر تم خاموش رہے تو تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تم نے کیا کہنا؟ تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں لعنت کس وجہ سے کی؟ حضور نے اپنی ناموس کی بات یہاں پر نہیں کی، کہا میرے صحابی کو جو برا بلا کہے اس کو تم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ تو جو ابوبکر صدیق کو برا بلا کہے یہ تو عام مطلقاً صحابہ کی بات ہے، صحابہ کو مطلقاً برا بلا کہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی صحابی کو برا بلا کہے، حضور نے کہہ دیا کہ اس کو کہنا ہے کہ اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ تو جو یارے غار یارے مزار کو برا بلا کہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تو لوگوں نے کہا جناب کیا یہ بے نمازی تھا؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھتا تھا، جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ حضور نے فرمایا زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ پھر جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ حضور نے فرمایا نمازی بھی تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، سارے کام کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس نے میرے عثمان کو برا بلا کہا، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہے میرے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھائیں تو یارو جو ابوبکر صدیق کو برا بلا کہے جنہوں نے وفائیں نبھائیں اور وفا کر کے دکھائی، یہ نہیں کہ باتوں باتوں میں لے کے گئے، وفا کر کے دکھائی، حضور نے بھی پھر ایسی وفا نبھائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کمال کی حدیث ہے، ایک جگہ سنا چکا ہوں تو بڑا مزہ آیا تھا اس حدیث پاک کو سنانے میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اتانی جبریل، ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فاخذ بیدی، تو حضور کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فارانی باب الجنت، مجھے نا جنت کے دروازے کے پاس لے گئے، کہنے لگے یہ جنت کا دروازہ دیکھیں۔ میں نے جنت کا دروازہ دیکھا، الذی یدخل منہ امتی، اللہ اکبر۔ اب یہ جنت کا دروازہ تو دیکھ لیا، رسول اللہ نے پہلے بھی جنت کا دروازے دیکھے تھے، لیکن وہ دروازہ الگ کیوں تھا؟ اس کی شان کیوں الگ تھی؟
اس کو یوں سمجھیں کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہے، ایک سائڈ میں دروازہ ہوتا ہے پروٹوکول کے لیے، وہاں پر بڑے بڑے لوگ وہاں پر آتے ہیں، عام پبلک نہیں جا سکتی، میرے اور آپ جیسے نہیں جا سکتے، وہاں پر خاص لوگ جاتے ہیں، بڑا خطیب آ گیا، بڑا جلسہ ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، خاص ہے وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دروازہ دکھانے کے لیے لے کے گئے۔ جب دروازہ آپ نے دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ الذی یدخل منہ امتی، اللہ اکبر۔ حضور نا یہ صحابہ کو گفتگو سنا رہے ہیں کہ اس طرح جبریل علیہ السلام سے میرا مکالمہ ہوا۔ حضور کہنے لگے جب میں نے وہ جنت کا دروازہ دیکھا نا تو جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت کا دروازہ ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے، نہ آدم علیہ السلام کے لیے، نہ ان کی امت کے لیے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ ان کی امت کے لیے، نہ عیسیٰ نہ ان کی امت کے لیے، کس کے لیے ہے؟ فرمانے لگے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت کا دروازہ ہے فقط اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے لیے بنایا ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف آپ کی امت داخل ہوگی، کوئی اور نہیں جائے گا، الگ پروٹوکول ہوگا۔ کمال ہے آپ کے لیے اور آپ کے صدقے میرے لیے اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو الگ پروٹوکول عطا فرما رہا ہے کہ فقط یہ جنت کا دروازہ کس کے لیے؟ حضور کی امت کے لیے، بولے حضور کی امت کے لیے، امت کے لیے بولے تاکہ امتی کو تھوڑا احساس ہو۔ اب یہ بات ہو گئی نا، اب یہاں پر صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ خاموش تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت معک، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، سبحان اللہ، میں بھی ساتھ ہوتا، غار میں ساتھ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشکلات کا وقت تھا میں آپ کے ساتھ تھا، میری تمنا تھی یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی حتی انظر الیہ، میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھتا، سبحان اللہ، جس دروازے سے آپ کی امت داخل ہوگی۔ آئے ہے دو باتیں یہاں پر یہاں تک آپ نے سنی، ایک کہ یہ دروازے سے حضور کی امت داخل ہوگی، دوسری بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھرے جملے، یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یہ جنت کا دروازہ دیکھتا۔ اب دیکھیں اگلے الفاظ میں میرے نبی نے بھی کمال کر دیا، کانوں کو کھول کر اور دل کے اندر ان الفاظ کو جگہ دے، اور پھر جگہ دینے کے بعد صحابہ سے محبت پیدا کریں، اور بالخصوص اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ بولے تو صحیح، یہ بھی یاد رکھیں روحانی اور سیاسی دونوں خلیفہ کا نام کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی فرمانے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، سنیے ان جملوں کو سن کر ترجمہ کرنے لگا ہوں، اور دل میں جگہ دیں اور لذت محسوس کریں۔ صحابہ سے محبت کرنے والے بیٹھے الحمدللہ۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، اس جنت کے دروازے کی زیارت کرتا جس جنت کے دروازے سے آپ کی امت جائے گی، میرے نبی نے فرمایا اے ابوبکر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو بندہ اس جنت کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا نام کوئی اور نہیں، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابیات بھی جنتی جنتی ہر ازواج نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی علی اور فاطمہ بھی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی صدقے ہم بھی جنتی صدقے ہم بھی جنتی لذت محسوس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بھی پہلا
आपने बोला अबू बकर पहला, सफाई निभाने में भी सबसे पहले, सफाई निभाने में भी सबसे पहले, गार में भी, गार में भी, रात के अंधेरे में भी, और कब्र में साथ भी, और इंशाल्लाह जन्नत में भी सबसे पहले, खिलाफत में भी सबसे पहले, सबसे पहले। यार क्या करें, कुरान और हदीस जब पढ़ते हैं तो हर जगह हमें सबसे पहले अबू बकर ही नजर आता है। ये लोग कहते हैं पहले अबू बकर का नाम क्यों लेते हो? यार क्या करें, कुरान पढ़ते हैं तो अबू बकर का पहला नाम नजर आता है, हदीस पढ़े तो पहले अबू बकर का नाम नजर आता है, और अपने उलमा की बातें पढ़ते हैं फिर भी अबू बकर का नाम नजर आता है। क्या करें, जब हम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उलमा की बातें सुनते हैं, फिर हमारे दिल में जगह आ जाती है, या रसूल अल्लाह सबसे वफादार आपका साथी था कोई तो वो अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। और ये अहले सुन्नत का अकीदा और नजरिया। लेकिन याद रखें, किसी को बकवास करने की इजाजत नहीं। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जर्रा बराबर भी मौला अली तो मौला अली है ना। जो कुछ इनको फजीलतें मिली ना, कुछ मखसूस, वो किसी को नहीं मिल सकती। हर बंदे को अलग अलग फजीलतें मिली, लेकिन यहाँ पर अफजलियत की बात है कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है, लेकिन कुछ फजीलत की बातें होती हैं अलग अलग। जैसे मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हज़रत फातिमा से हुआ, ऐसी फजीलत किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो कुछ फजीलतें ऐसी हैं कि वो किसी को नहीं मिल सकती, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मुतलकन बात है, मुतलकन बात। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बैठे हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले हैं, मौला अली से भी प्यार करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। 13 रजब को मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का दिन है ना। देखिए 13 रजब को, एक बात सुने, मैं आखिरी अल्फाज कहने लगा हूँ। 13 रजब को मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी सिताअत के मुताबिक हम ये मामलात करेंगे। और याद रखिए 15 रजब को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम है। और ये भी याद रख ले, वो जो राफजियत फैला रहे हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो काले और पीले लिबास में हो कोई, चाहे वो दिल के कालक में हो, वो भी सुन ले कि सुन्नी सही अकीदा 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम भी बनाएंगे इंशाअल्लाह।